نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا، اجازت ملی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اور طرح طرح کی اذیتوں، طرح طرح کی تکلیفوں سے مسلمانوں کو سابقہ تھا۔ اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ اب مکے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی۔ بہت سے صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر بعد میں جب مدینے کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئی۔ ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اب کفار قریش کو، جو آپ کے دشمن تھے، یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے۔ ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، دار الندوہ کہلاتی تھی، اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے، جہاں حتیم ہے، مرزا عابر احمد ہے، اس کے بالکل سامنے ایک جگہ وہ جمع ہوا کرتے تھے، اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں۔ یہ تجویز آئی کہ گرفتار کر لیں، تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گرفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، گرفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ان کو جلا وطن کر دو، مطلب یہ کہ بس ان کو یہاں سے نکال دو، کسی دوسرے ملک میں بھیج دو، وہاں جا کر رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کہیں باہر جائیں گے تو ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ اپنا دین پھیلانے میں ان کو اور مدد ملے گی، تو اسے تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ بھئی پھر ایسا کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو قتل کر دو۔ تو کسی نے کہا بھی قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ جو ہے بڑا طاقتور ہے، وہ قبائلی زندگی تھی عرب میں، تو چاہے مذہب کوئی بھی ہو کسی کا، لیکن جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کا قبیلہ اس کا انتقام دیا بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبد مناف۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو بنو عبد مناف اس کو قصاص کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے اور پھر ہمارے آدمی بھی قتل ہوگا۔ تو چوتھے نمبر پر ایک شخص نے کہا، جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ابلیس، جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، بعض روایات میں یہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس نے تجویز یہ پیش کی کہ بھائی میں
آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ جلا وطن کرنے سے ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا۔ ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکے میں، ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو کا انتخاب کرو، اور انتخاب کر کے ہلہ بول دو ایک دم سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں اکٹھے۔ جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد مناف کس کس سے قصاص لیں گے، کس قسم کا انتقام لیں گے؟ لہذا جب اکٹھے قتل ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، تو بنو عبد مناف میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لیں۔ تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی کہ بھائی پھر ایسے ہی کرو۔ جتنے قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا گیا، اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے۔ ابو جہل بھی تھا اس میں، امیہ بن خلف بھی تھا، وغیرہ وغیرہ بہت سے سردار تھے۔ انہوں نے کہا پھر آج ہم رات کے وقت میں یہ کام کریں گے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے پھر ہم آپ کو قتل کریں گے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہوا ہے کافروں کا۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور باوجود کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر آپ کو صادق اور امین سب مانتے تھے، لہذا لوگ امانتیں لا لا کر رکھوایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی اور ہے نہیں، انہی کے پاس رکھوائیں، جب ضرورت ہوگی ان سے لے لیں گے۔ تو آپ پر ہجرت سے پہلے یہ بوجھ تھا کہ میں امانتیں اپنے امانت داروں کو پہنچاؤں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، کافر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، محاصرہ کر رکھا ہے، قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو امانتیں رکھی ہیں ان کی فکر اپنی جان سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلا کر وہ ساری امانتیں دی اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہاں سو جاؤ، اور ڈرنا نہیں، تو میں انشاءاللہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر شخص، لیکن اس وقت تک حکم یہ نہیں آیا تھا کہ کافروں کے اوپر حملے کرو، جہاد کرو، ان کو قتل کرو، یہ حکم ابھی تک نہیں آیا تھا مکی زندگی میں۔ یہی حکم تھا کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو جواب نہ دو، کوئی تلوار اٹھائے تو جواب نہ دو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ 13 سال تک یہی حکم آتا رہا ہے، بصبر وما صبرک الا باللہ۔ ورنہ حضرت علی جیسا انسان، اللہ تعالی نے ان کو شجاعت، قوت، طاقت سب کچھ دی تھی۔ شاید اگر اکیلے بھی نکل جاتے تو سارے معاشرے والوں کو بھگا دیتے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ابھی نہیں، ابھی تلوار نہیں اٹھانا۔ حضرت علی کو لٹا دیا بستر پر، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، جبکہ محاصرہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے نکلے، اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یا سورہ یاسین کی آیت کہ ہم نے، قرآن کریم نے اس سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ یہ آیت پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سارا محاصرہ کیے ہوئے تھے ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف اور کون کون بڑے بڑے سردار، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے۔
اور نکل کر سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر پر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حکم یہی تھا کہ وہ رفاقت کا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگا، تو حضرت صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے۔ اس دوران یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، ایک سورہ انفال میں ہے غالباً، وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرو کہ تمہارے یہ کافر لوگ آپس میں تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا تدبیر کر رہے تھے؟ کہ آپ کو گرفتار کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یخرجوکا۔ وہ تو یہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو سب پہ بالا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک